نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کہتا ہے کون ختم ہوئی کربلا کی جنگ، کہتا ہے کون ختم ہوئی کربلا کی جنگ، ہم لڑ رہے ہیں آج بھی فوج یزید سے۔ تو آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں ایک تحقیق کی بات لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ یہ سمجھ لیجئے کہ کئی روز سے نیٹ پر سن رہا تھا میں نے دیکھا بھی ہے، کتابوں میں لکھا بھی دیکھا ہے، نیٹ پر بھی سنا، تقریر علماء کر رہے ہیں کہ کربلا کی جنگ جو ہے دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ یزید بھی اسی خاندان سے تھا اور امام حسین علیہ السلام بھی اسی خاندان سے تھے، اوپر جا کر دونوں شجرہ مل جاتا ہے، لہذا دونوں ایک ہی خاندان سے دونوں شہزادے تھے، اس وجہ سے خاموشی بہتر ہے، یزید پر لعن طعن نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسی بات کی تھوڑی تحقیق آپ کو سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خاندان اور واقعی دونوں ایک ہی خاندان تھے یا یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو پہلے تو میں ان علماء کی بارگاہ میں مؤدبانہ معروض ہوں کہ پہلے اپنا تحقیقی مطالعہ وسیع کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، پھر بتائیں جنگ دو شہزادوں کی تھی یا جنگ حق و باطل کی تھی، جنگ دو شہزادوں کی تھی یا جنگ جھوٹ اور سچ کی تھی، جنگ دو شہزادوں کی تھی یا جنگ جو تھی وہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کی تھی، یا اپنے مفاد کے لیے تھی یا کسی حکومت کے لیے تھی یا پھر اسلام کے لیے تھی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ مورث اعلیٰ حضرت عبد مناف جو قریشی تھے، آپ کے دو صاحبزادے تھے، حضرت ہاشم اور حضرت عبد شمس۔ اب حضرت ہاشم کے ہوئے حضرت عبد المطلب، پھر آپ کے 12 بیٹے، مثلا حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس، حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ سے حضور تاجدار مدینہ اور حضرت ابو طالب سے مولا علی علیہ السلام۔ ادھر حضرت عبد شمس کی جو اولاد چلی تو تحقیقی بات یہ ہے کہ حضرت عبد شمس جو تھے وہ لا ولد تھے۔ یہ بات تو حقیقت ہے، عبد شمس جو تھے وہ قریشی تھے، عبد مناف کی اولاد تھے، لیکن وہ لا ولد تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب امام حسن، امام حسین، حضور تاجدار مدینہ، مولا کائنات، عبد المطلب یا حضرت عبداللہ یا حضرت ہاشم یا حضرت عبد مناف، ان لوگوں کو قریشی کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو قریشی کہا جاتا ہے۔ اب یزید، معاویہ، سفیان، حرب، امیہ، ان لوگوں کو قریشی کیوں نہیں کہا جاتا؟ ان لوگوں کو بنی امیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بات بھی ذہن میں سوچنے والی بات ہے کہ جب یہ ایک خاندان سے تھے، دونوں شہزادے تھے، تو امام حسن، امام حسین قریشی بھی ہیں، مطلبی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، تو ان لوگوں کے نام کے آگے قریشی لگاتے ہیں، ہاشمی لگاتے ہیں، مطلبی لگاتے ہیں، لیکن جو یہ یزید، سفیان، معاویہ، یہ جو ہیں ان کے نام کے آگے بنو امیہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس وجہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قریشی نہیں ہیں، یہ بنو امیہ ہیں۔ بنو کے معنی اولاد کے آتے ہیں، اور جب آپ لفظ امیہ کی تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا امیہ کے معنی جو آتے ہیں وہ غلام کے آتے ہیں، عبد کے آتے ہیں، بندے کے آتے ہیں۔ تو حضرت ہاشم کی اولاد چلی، آپ سے عبد المطلب ہوئے، پھر آپ سے ابو طالب اور حضرت عبداللہ چلے، سلسلہ آج تک موجود ہے الحمدللہ۔ لیکن عبد شمس جو حضرت ہاشم کے بھائی تو لا ولد تو ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے ایک بازار سے، جی بازار کا نام عکازہ تھا، جو کہ عرب کا بہت مشہور بازار لگتا تھا، وہاں بھگدڑ مچ گئی کسی وجہ سے، تو یہ بچہ ایک جگہ پڑا ہوا رو رہا تھا، عبد شمس نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے ساتھ وہاں پر لے آئے مکے میں۔ نام کا پتہ نہیں تھا کیا نام ہے، تو لوگ اسے امیہ کہنے لگے، یعنی کہ غلام۔ پھر عرب کا دستور بھی یہی تھا کہ لوگ جو وہاں کے عربی تھے وہ
بچوں کو پالتے تھے وہ جو غلام کہلاتے تھے، تو امیہ کا نام پتہ نہیں تھا، لوگ امیہ کو غلام کہنے لگے۔ عبد شمس نے اپنے اولاد کی طرح ہی پالا، شادی وغیرہ کی اس کی، تو اس سے پیدا ہوا حرب، حرب کا ابو سفیان، سفیان کا معاویہ، پھر معاویہ کا یزید۔ اس وجہ سے انہیں بنو امیہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ امیہ کی اولادیں ہیں، یہ عبد مناف کی اولاد نہیں ہیں۔ عبد مناف کی اولاد ہوتے تو انہیں بھی قریشی کہا جاتا۔ قریشی یہ ہیں، امام حسن قریشی ہیں، امام حسین قریشی ہیں، حضرت عبداللہ قریشی ہیں، مولا کانا قریشی ہیں، عبد المطلب قریشی ہیں، حضرت ہاشم قریشی ہیں، لیکن یہ قریشی نہیں ہیں، یہ بنو امیہ یعنی کہ یہ امیہ کی اولادیں ہیں۔ اس وجہ سے ان کے نام کے آگے بنو امیہ کہا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے۔ اب میرا ان سے سوال ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین اور یزید لابکار ایک ہی خاندان سے تھے، دو شہزادے ہیں، قریشی ہیں، تو اپنی آنکھوں سے تعصب کی آئینک اتار کر تحقیق کی مطالعہ کریں تو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ یزید بنو امیہ ہے، حسین ہاشمی ہے۔ یزید بنو امیہ کی اولاد ہے، حسین مطلبی ہیں، قریشی ہیں، کہاں سے کہیں تواسطہ نہیں ہے۔ اب رہی بات لان تان کرنے کی، تو تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، قتل کرنے والا، کرانے والا، مشورہ دینے والا سب ایک ہی زمرے میں آتے ہیں، ایک ہی خانے میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا علماء